أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ضیاء القرۃ. اوپر جو کچھ میں پڑھائی تھی اس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ تجوید پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور اگر آپ تجوید نہیں پڑھتی ہیں، سوچتی ہیں کہ میں کوئی بہانہ بنا کر کے بچ جاؤں گی، تو اس سے کہیں پر بھی نجات نہیں ملنے والی. اب آگے دیکھیں. بس اگر وقف میں ان میں سے کسی بات کے خلاف ہوگا تو وقف خلاف قاعدہ ہوگا، جیسا کہ اکثر ان باتوں کا لحاظ نہیں کرتے. کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے آپ نے جو پڑھا ہے اس سبق میں وقف کا قاعدہ بتایا جا رہا تھا کہ آخر کلمہ میں جو حرف متحرک ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیں گے، اور جہاں کہیں پر بھی تا ہے گول تا تو اس کو ہا بنا دیا جاتا ہے وقف کی حالت میں، اور جہاں دو زبر ہے اس کو ایک الف سے بدل دیتے ہیں اور سانس توڑ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں وقف کے لیے ضروری ہے. بس اگر وقف میں ان میں سے کسی بات کے خلاف ہوگا، یہ جو 4 باتیں بتائی گئیں اس کے خلاف اگر ہو گیا تو وقف خلاف قاعدہ ہوگا. وقف جو ہے وہ قاعدے کے خلاف ہوگا. جیسا کہ اکثر ان باتوں کا لحاظ نہیں کرتے، یعنی اکثر لوگ جو ہے ان باتوں کا خیال نہیں کرتے. جیسے آپ میں سے ہی بہت کوئی یہ غلطی کر دیتی ہیں کبھی کبھی انجانے میں، یا پھر دھیان نہیں ہوتا کہ سانس توڑ دیتی ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر وقف کا کوئی بھی قاعدہ یا وقف کی کوئی علامت موجود نہیں، یا پھر 2 زبر ہوتا ہے تو اس کو 2 زبر ہی پڑھ دیتی ہیں، تو وقف جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح وصل، یعنی جب کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے ملا کر پڑھا جاوے یا کسی لفظ سے شروع کیا جائے تو اس کا قاعدہ استاد سے سیکھ لیا جائے تاکہ لفظ غلط نہ ہو. مطلب اب کیا بتایا جا رہا؟ وصل یعنی ملا کر پڑھنا. اب ملا کر پڑھنے میں بھی آپ کو جو قاعدے ہیں وہ سیکھنے ضروری ہیں. جیسے سورہ یوسف میں مبینی نقتلو، یہ نون قطنی کا قاعدہ، یہ تو آپ سبھی پڑھی ہیں، مجھے امید ہے کہ بھولی نہیں ہوں گی. یہ اصل میں کیا ہے؟ مبینن ہے. مبین کے بعد یہاں علامت وقف بنی ہے، آیت ہے، اور اس کے بعد اقتلو ہے، یعنی قاف جو ہے وہ ساکن ہے. تو اس کو پڑھیں گے کس طرح؟ یا تو آپ مبین پہ سانس توڑیں گی تو حمزہ کو پیش لگا کر اقتلو پڑھیں گی، یا پھر آپ اگر سانس نہیں توڑیں گی تو مبینن کا جو 2 زیر ہے اس کے ایک زیر کو نون قطنی بنائیں گی اور مبینی نقتلو پڑھیں گی. تو یہ وصل ہو گیا، یعنی ملا کر پڑھنا ہو گیا. اور اگر مبینی اقتلو سے ملا کر پڑھا جائے تو نون کے 2 زیر کو نون مکسور پڑھنا چاہیے، جیسا کہ یہ میں نے ابھی بتایا. اور اقتلو کے حمزہ کو نہ پڑھنا چاہیے بلکہ نون مکسور کو کاف سے ملا کر پڑھنا چاہیے. اور اگر مبین پر رہاو کیا جائے اور اقتلو سے شروع کیا جائے تو اقتلو کے حمزہ کو پیش دے کر پڑھنا چاہیے، اگرچہ حمزہ پر پیش لکھا ہوا نہیں. قرآن شریف آپ کھول کر دیکھیں گی تو یہ جو حمزہ ہے اس پر پیش نہیں ہے، ساکن ہے. تو اگر آپ بیچ میں رک جاتی ہیں مبین اور اقتلو کے بیچ میں تو حمزہ کو پیش لگا کر پڑھنا ہوگا، اور اگر آپ نہیں رکتی ہیں تو مبینن کا جو 2 زیر ہے اس کو نون قطنی سے بدل کر پڑھنا ہوگا. یہی بات یہاں بتائی گئی ہے. حالت وصل میں 4 جگہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں سکتہ واجب ہے، یعنی ملا کر پڑھتے ہیں جب تو اس وقت سکتہ کرنا 4 جگہ واجب ہے. سورہ کہف میں لفظ عوجا پر، سورہ کہف کی شروع کی آیت جو ہے پہلی والی آیت، الحمدللہ الذی عوجن یہاں لکھا ہے، اس کو پڑھنا ہے عوجا. سورہ یاسین میں ممر قدینہ کے بعد ہاذا ہے تو ممر قدینہ پر آپ کو سکتہ کرنا ہے. سورہ قیامہ میں قیلہ من پر، من کے بعد جو حرف ہے وہاں آپ کو من پہ رک جانا ہے. سورہ مطففین پہ کلا بل پر، یہاں بل کے لام پر آپ کو رک جانا ہے، سکتہ کرنا ہے. اور سکتہ کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بھی ابھی آگے بتاؤں گی. اور 4 جگہ سکتہ جائز ہے. یہ تو 4 ہو گئے واجب اور 4 جگہ جائز ہے. سورہ اعراف میں 2 جگہ ظلمنا انفسنا پر، یعنی ظلمنا انفسنا یہ
آیت جو ہے سورہ اعراف میں 2 جگہ پر آئی ہے، تو ان دونوں جگہوں پر دوسرا ہے اولم یتفکروا، اور ظلمنا انفسنا ایک ہے اور دوسرا ہے اولم یتفکروا، یہ دونوں ہیں سورہ اعراف کے۔ اس کے علاوہ ہے سورہ یوسف میں اعرض عن ھذا، سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے یوسف و اعرض عن ھذا، یعنی اے یوسف اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو۔ جب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی۔ اور سورہ قصص میں یصدر الرعاء پر، یہ 4 جگہ جو ہیں سکتہ یہاں پر جائز ہے۔ ان کے سوا سورہ فاتحہ وغیرہ میں کہیں سکتہ نہیں، 4 جگہ واجب ہے، 4 جگہ جائز ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی سکتہ نہیں ہے۔ اب سکتہ ہے کیا؟ سکتہ کے معنی بلا سانس کے توڑے ہوئے، آواز بند کر کے تھوڑا ٹھہر جانا۔ سکتہ کا مطلب دیکھیے، جس طرح بچے کھیلتے ہیں نا کبڈی وغیرہ تو سانس توڑتے ہیں لیکن سانس روک کر کے بولے جاتے ہیں، تو آپ کو بولنا تو نہیں ہے لیکن سانس روک کے رکھنا ہے۔ سانس روک لیں گی کچھ دیر، یعنی کچھ سیکنڈ، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ، اور اس کے بعد پھر پڑھنا اسٹارٹ کریں گے، لیکن سانس بیچ میں توڑیں گی نہیں، اسی کو سکتہ کہتے ہیں۔ اب اس کے آگے حرف کے ادا کرنے میں جس جگہ آواز ٹھہرتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اب یہاں مخرج کس کو کہا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں آپ کی آواز ٹھہر گئی وہی مخرج ہے، میں یہ بات بتائی ہوں آپ کو کئی مرتبہ۔ اور موافق کتب تجوید جس حرف کا جو مخرج لکھا جاتا ہے اگر وہ وہیں سے ادا ہو تو حرف صحیح ہوگا ورنہ غلط، یعنی حرف کب صحیح ہوگا؟ جب صحیح مخرج سے ادا کریں گے۔ مخرج کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا مقصود ہو تو اس کو ساکن کر کے اس کے پہلے حمزہ مفتوحہ لا کر ادا کیا جائے، جیسے اب کی با۔ یہ جو میں مخرج پڑھا رہی ہوں نا، یہ ضیاء القرۃ جو پڑھا رہی ہوں، تو یہ ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ مدنی قاعدہ جو پڑھ رہی ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھیں گی کہ حرف کا مخرج کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ ابھی مخرج میں جن کو پڑھا رہی ہوں وہ خاص طور پر اس پر توجہ دیں گی۔ جو بھی حرف آپ کو پڑھنا ہے، جس کا مخرج آپ کو جاننا ہے، اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لا کر اس کو ساکن کر کے ادا کیا جائے، جیسے اب کی با۔ جیسے دیکھیے آپ کو با کا مخرج جاننا تھا، تو با کا مخرج آپ کو جاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ با ساکن اور اس سے پہلے الف زبر آ لگا دیے تو ہو گیا اب بول کر کے آپ کی آواز جہاں ٹھہر گئی، جس جگہ آواز ٹھہر جائے وہی اس کا مخرج ہے۔ آپ بولیں اب، آپ لوگ جیسے ہی اب کہیں گی نا، آپ کی جو آواز ہے وہ آپ کے ہونٹوں میں بند ہو جائے گی، تو اسے سمجھ جائیے کہ با کا مخرج ہونٹ ہے، اور جب آپ کتاب کھول کر دیکھیں گی تو واقعی با کا مخرج جو ہے وہ آپ کے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں کچھ اور مثال بھی دے دیتی ہوں، جیسے کہ آپ کو مخرج شین کا جاننا ہے، تو شین کا مخرج جاننے کے لیے آپ کیا کریں گی؟ شین ساکن ہے، اس سے پہلے الف زبر آ لگائیں اور بولے اش۔ جیسے ہی آپ اش بولیں گی آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آپ کی زبان کا بیچ والا حصہ اور تالو کا بیچ والا حصہ آپس میں ٹچ کر رہا ہے۔ آپ لوگ خود سے بول کر کے اندازہ کریں اش۔ اسی طرح اگر آپ کو میم کا مخرج جاننا ہے تو میم کا مخرج جاننے کے لیے میم سے پہلے الف زبر آ لگائیے اور کہیے ام۔ جیسے ہی ام بول کے رکی، میم کا مخرج آپ کے ہونٹوں میں ہے اور آواز جو بند ہوئی وہ ہونٹوں پر بند ہوئی۔ تو کوئی بھی حرف آپ کو جاننا ہے اس سے پہلے الف زبر آ لگا دیجئے۔ قاف کا جاننا ہے تو اق، جیم کا جاننا ہے اج، جہاں آواز بند ہوئی وہی مخرج۔ کل حروف 29 اور مخرج 17 ہیں، کیونکہ بعض مخرج سے کئی حرف ادا ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی بالکل سمجھائی ہوئی ہے کہ مخرج تو آپ کے کم ہیں لیکن حروف زیادہ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایک مخرج سے 2 حرف بھی ادا ہو جاتے ہیں اور کبھی 3 بھی ادا ہو جاتے ہیں، اسی لیے حلق میں 3 مخرج ہیں۔ شروع حلق سینہ کی طرف مخرج حمزہ اور ہا کا، یعنی سینہ کی طرف سے جو حلق کا حصہ ہے یعنی نیچے والا حصہ، تو وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوں گے۔ بیچ حلق سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، محملہ کہتے ہیں جس میں نقطہ نہیں ہوتا، تو عین میں بھی نقطہ نہیں ہوتا اور ہا میں بھی نقطہ نہیں ہوتا۔
اور آخر حلق مخرج غین اور خا کا ہے، یعنی حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ غین اور خا کا مخرج ہے۔ ایک شعر یہاں بنا دیا گیا بہت خوبصورت سا، حلق کے 6 حرف ہیں اے محلقہ، حمزہ ہا و عین ہا و غین خا، یعنی حلق میں 6 حرف ہیں اے چاند سے چہرے والے۔ محلقہ کے معنی چاند سے چہرے والے۔ کون کون سے مخرج ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ منہ میں 10 مخرج ہیں۔ جڑ زبان حلق کی طرف ماں اوپر کے تالو مخرج قاف کا ہے۔ دیکھیے یہ جو مخرج ہے نا، یہ تو آپ لوگ یاد کر ہی چکی ہیں، تو اس مخرج کو آپ لوگ خود ہی سے پڑھ لیں کیونکہ مخرج آپ لوگوں کو یاد ہی ہے۔ اب میں یہاں ایک شعر بتا دوں، اس کو بھی میں پڑھائی تھی ایک مرتبہ مدنی قاعدہ میں آپ لوگوں کو، اس کو آپ لوگوں کو یاد کر لینا ہے کیونکہ اس سے آپ کو دانتوں کے نام یاد ہو جائیں گے۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، 30 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 32، دانت ٹوٹل ہمارے ہیں 32۔ ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 2۔ ثنایا ہے 4، تو یہ 4 کی گنتی رکھیں آپ، رباعی ہے 2 2، 2 2 پھر 4، تو 4 4 یہ 8 ہو گئے ہیں۔ انیاب 4 اور باقی رہے 20، اب انیاب بھی 4، تو یہ 4 4 8 اور یہ 4 12، باقی رہے 20، یہاں 12 ہو گئے تو 20 باقی ہے کیونکہ 32 ہیں۔ کہتے ہیں قرہ ازر اس سب کو، زواحق ہے 4 اور تواہن ہے 12، زواحق اب یہ 4 ہو گئے، 12 میں آپ 4 جوڑ دیں 16، تواہن ہے 12، اب 16 میں آپ کو کتنا جوڑنا ہے؟ 12 جوڑنا ہے۔ نواجس بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2، تو آپ نے 16 میں جب 12 جوڑ دیا تو یہ کتنے ہو گئے؟ 28 ہو گئے، اور نواجس بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2، اب 28 میں جب آپ 4 جوڑ دیں تو یہ 32 یعنی 32 ہو گئے۔ یہاں دانتوں کے نام ہیں، ثنایا یعنی سامنے والے ہمارے جو دانت ہیں، جو بڑے بڑے سامنے کے دانت ہیں، 2 اوپر 2 نیچے 4 ہو گئے۔ رباعی ان کے بغل والے، اوپر میں ثنایا کے 2 سائیڈ والے اور نیچے سے بھی ثنایا کے 2 سائیڈ والے، یہ ہو گئے رباعی۔ دانتوں کا نقشہ سمجھنا ہے تو مدنی قاعدہ کا جو ویڈیو ہے پہلا والا مخرج کا، اس کو دیکھ لیں گی تو نقشہ سے سارا دانت جو ہے ان سب کے نام آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ شعر یاد کر لینا ہے، اور یہ مخرج والا حلق کے مخرج کا بھی شعر یاد کر لینا ہے۔ مخرج میں آپ لوگوں کو خود سے یاد کرنے کہہ رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یاد ہی نہیں کریں گی، یاد کریں گی کیونکہ میں مخرج پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ مخرج پوچھنے کے بعد اگلا سبق جو ہوگا وہ آپ لوگوں کا مخرج کے آگے صفات کی قسمیں، صفت، یہاں سے میں پڑھاؤں گی انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سبق بھی آپ سبھی کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کو کامیابیاں فراہم کرے۔